مصطفیٰ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو جوہر پیدا کیا گیا، اس جوہر کے 10 حصے کیے گئے اور اس میں سے 9ویں حصے سے کرسی کو بنایا گیا۔ کرسی کی تخلیق ایک موتی کے دانے سے اللہ نے فرمائی، پھر کرسی کو تمام آسمانوں پر محیط کیا، یعنی اس کرسی کی جو ضخامت ہے، اس کی لمبائی اور چوڑائی جو ہے وہ تمام آسمانوں سے زیادہ ہے، کیونکہ محیط کا معنی ہوتا ہے گھیرنا۔ جیسے ہم مسجد میں ہے، مسجد کی در و دیوار ہمیں گھیرے ہوئے، کوئی چیز برتن میں رکھی ہوتی ہے، برتنوں سے گھیرے ہوئے ہوتا ہے، محیط ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کمرے میں ہوں گے، کمرہ ہمیں گھیرے ہوئے ہوگا۔ تو یہ کرسی جو تمام آسمانوں پر محیط ہے، یعنی تمام آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور تمام آسمانوں سے اس کی ضخامت بڑی ہے۔ جیسے ہم چھوٹے ہیں، مسجد بڑی ہے، برتن میں جو چیز رکھی جاتی ہے وہ برتن سے چھوٹی ہوتی ہے، برتن بڑا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ تمام آسمان کرسی سے چھوٹے ہیں۔ اس کی ضخامت کتنی زیادہ ہے، یہ کرسی کتنی بڑی ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ صاحب معارج النبوہ فرماتے ہیں کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کو کرسی کے مد مقابل میدان میں ایک حلقے کی شکل دے دی۔ یعنی جس طریقے سے ایک میدان ہے اور اس پورے میدان کے اندر زنجیر کا ایک حلقہ، زنجیر تو آپ نے دیکھی ہوگی، اس میں کئی حلقے مل کر کے زنجیر بنتی ہے، اس میں زنجیر کا ایک حلقہ بڑے میدان میں ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زنجیر کے ایک حلقے سے میدان کتنا بڑا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہی مثال 7 آسمان اور 7 زمین کی کرسی کے مقابلے میں، کہ اگر کرسی کے درمیان 7 آسمان اور 7 زمینوں کو رکھ دیا جائے تو ایسا لگے کہ بڑے میدان میں زنجیر کا ایک حلقہ رکھا ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کرسی کی وسعت کتنی زیادہ ہے۔ کرسی کے دائیں بائیں 10,000 کرسیاں رکھی۔ اس کرسی کے دائیں بائیں اللہ تبارک و تعالی، ایک تو یہ کرسی جو زمین و آسمان سے وسعت میں بہت زیادہ، اور پھر اس کے دائیں بائیں 10,000 کرسیاں، ہر کرسی پر ایک فرشتہ متعین فرمایا اللہ تبارک و تعالی، ہر کرسی پر۔ اب اس کا کام کیا ہے اس فرشتے کا، کہ یہ جو 10,000 کرسیوں پر 10,000 فرشتے اللہ نے بٹھائے ہیں،
ان کا صرف ایک کام ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس آیت الکرسی میں جو یہ کہا گیا وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ کرسی تمام آسمانوں اور زمینوں سے وسعت میں بڑھ گئی۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، تو یہ آیت الکرسی وہ 10,000 فرشتے پڑھتے رہتے ہیں۔ آگے صاحب معارج النبوہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں اس کی آیت الکرسی پڑھنے کا تو ثواب عطا فرماتا ہے جو 10,000 فرشتے کرسی کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور آیت الکرسی پڑھتے رہتے ہیں، ان کا ثواب بھی آیت الکرسی پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، ان فرشتوں کے ثواب کے برابر۔ اللہ تبارک و تعالی نے قلم قدرت سے اپنی خودی کے اظہار کے لیے کرسی کے گرد آیت الکرسی تحریر فرما دی۔ یہ کرسی جس کی وسعت اتنی زیادہ ہے، اس کے ارد گرد قلم قدرت نے آیت الکرسی لکھی ہوئی، اور فرمایا جو کوئی اس آیت کریمہ یعنی آیت الکرسی کو تلاوت کرے گا، قیامت کے دن کرسی کے وزن کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ اب یہ کرسی کتنی زیادہ بھاری کہ اگر اس میں زمین و آسمان، ساتوں زمین و آسمان کو رکھا جائے تو ایسا لگے کہ میدان میں زنجیر کا ایک حلقہ ہے، اس کا وزن کتنا زیادہ ہوگا۔ تو ایک بار آیت الکرسی اگر کوئی پڑھے گا تو اسے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ بلکہ نمازوں کے بعد بھی، ہر فرض نماز کے بعد ہمیں آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہم جو ہے بیٹھے رہتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ آیت الکرسی ہم پڑھ لیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کے اور جنت کے درمیان موت کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی مرتے ہی سیدھا جنت کی نعمتوں میں، اس کے اور جنت کے درمیان موت کے سوا کچھ نہیں، یعنی مرتے ہی جنت کی نعمتیں ملنا شروع ہو جائیں۔ یہ صحیح حدیث میں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھ لیں کہ یہ سارا ثواب تو ہمیں ملے گا ہی، اور ساتھ میں جنت کی بشارت بھی ملے گی۔ 9ویں حصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرسی کو پیدا فرمایا۔ جو 10واں حصہ ہے اس جوہر کا، اس 10ویں حصے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم کے نور کو پیدا فرمایا، اور اس کو عرش اعظم کے دائیں جانب جگہ عطا فرمائی، اور اس کو 4000 سال تک اپنی عبادت و ریاضت میں مشغول رکھا۔ اللہ تعالی حقیقت حال کو زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ نور مبارک
اس کی عمر کتنی زیادہ ہے، سیرت حلبیہ کی ایک روایت سے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام آئے۔ یہ حضور کی پیدائش کے بعد کا واقعہ کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا صحیح اندازہ تو نہیں ہے، ہم گن لیتے ہیں کیونکہ ہماری عمریں قلیل ہوتی ہیں تو ہم گن لیتے ہیں 35 سال 40 سال 50 سال 65 سال گنتی میں آ جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر اتنے سال ہے کو گننے میں نہیں آتے، اتنے سال۔ اب اس کا اندازہ انہوں نے جو بتایا، کہا کہ مجھے اپنی عمر کے صحیح سال تو معلوم نہیں ہے کہ کتنے سال میری عمر ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے، ابھی کائنات پیدا نہیں ہوئی تھی، کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حجابات عظمت میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا۔ اس ستارے کو، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا۔ وہ ستارہ کب چمکتا تھا؟ اس حجاب سے 70,000 سال کے بعد، یعنی 70,000 سال کے بعد وہ ستارہ چمکتا تھا۔ اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب یہ کیسے شمار کریں کہ 70,000 سال کے بعد جو ستارہ چمکا کرتا تھا اس کو میں نے 72,000 بار دیکھا ہے اپنی زندگی میں۔ تو جب یہ اپنی طویل عمر بیان فرمائی، حضرت جبرائیل علیہ السلام تو سوچ رہے ہوں گے، ہم تو یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کے رسول تعجب میں پڑ جائیں گے کہ جبرائیل کی عمر کتنی زیادہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا، خود جبرائیل حیرت میں پڑ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل مجھے اپنے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، جو 70,000 سال کے بعد چمکنے والا ستارہ جو تھا وہ ستارہ نہیں تھا، وہ میرا نور تھا، وہ میرا نور تھا۔ کہا میں ہی وہ ستارہ تھا جو حجاب عظمت سے 70,000 سال کے بعد چمکا کرتا تھا۔ یہ سیرت حلبیہ کے اندر روایت بیان کی گئی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر کتنی زیادہ ہے، کائنات کے وجود سے پہلے کتنے زیادہ لمبے عرصے تک رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نور مصطفیٰ کی عبادتوں کا صدقہ عطا فرمائے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اس نور مصطفیٰ کی عبادتوں کے صدقے میں اللہ قبول فرمائے، اور ہمارے جو بھی بھائی عبادت نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ نور مصطفیٰ کی عبادت کے صدقے میں ان سب کو اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔